खबर शामिल करते हैं रहीम मियां खान से। हमारे नुमाइंदा सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह तरंडा सवाए खान में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। ईद मिलादुन्नबी का जुलूस मरकजी जामिया मस्जिद से शुरू हुआ। बस्ती, खोखरा, दीगर इलाकों से छोटे बड़े जुलूस शामिल हुए। आप सरकार की विलादत बासादत की खुशी के मौका पर हज़ारों की तादाद में आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। म्यूनसिपल कमेटी तरंडा सवाए खान इंतजामिया की तरफ से मिलाद के जुलूस और आशिकान रसूल पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। आशिकान रसूल ने हाथों में परचम उठाए दुरूद सलाम की सदाएं बुलंद करते रहे। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए थाना कोट समाबा SHO मलिक सलीम दर्ग की ज़ेर निगरानी पुलिस चौकी तरंडा सवाए खान के जवानों ने ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। हर तरफ से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। जुलूस मरकजी जामिया मस्जिद से बरामद होकर मदरसा फ़िज़ान मदीना, सिनेमा चौक, मेन अड्डा, मोबाइल मार्केट, अब्दुल्ला शाह कॉलोनी से होता हुआ मिलाद चौक जामिया मस्जिद में इख्तिताम पजीर हुआ। आलमदीन हाफिज शेर मोहम्मद सियालवी, मुफ्ती मुनीर अहमद अवैसी, कारी मोहम्मद शाहिद जामिया मस्जिद गुलजार मदीना हसन कॉलोनी और इमाम मस्जिद कारी तनवीर सईद दीगर उलमाए कराम ने अपने बयान में कहा कि आप सरकार की आमद से जहालत के अंधेरे दूर हुए और हर तरफ उजाले ही उजाले हो गए। आप सरकार दोनों जहान के लिए रहमत आलम बनकर आए। इस पाक ज़ात की खुशी में मिलाद मनाते हैं और ता क़यामत मनाते रहेंगे। जुलूस के आखिर में मुल्क और कौम के इस्तेहकाम और दुनिया भर के मुसलमानों की सलामती के लिए दुआ की गई। मोरखुंडा से महर मुर्तज़ा पटियार की रिपोर्ट के मुताबिक जल्लाद डॉक्टर ने अपने पाव गोश्त के लिए पूरा जानवर ज़िबा कर दिया। मोरखुंडा के जावेद अस्पताल में बंदी की जागीर के रहायशी एहसान ने अपनी बीवी को पित्ते में दर्द होने की सूरत में वहां ले गए तो डॉक्टर साहिबान ने ऑपरेशन तजवीज़ किया। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के दौरान अचानक ऑपरेशन रोक कर स्टिचिंग शुरू कर दी। बाद एहसान से कहा कि हम ऑपरेशन से पहले अल्ट्रासाउंड करना भूल गए हैं, आपने किसी को बताना नहीं, 2-4 रोज में जख्म ठीक हो जाएंगे, तब आप लाहौर से ऑपरेशन करवा लेना। ये कहकर एहसान के हाथ में 11,000 रुपए का बिल थमा दिया। इस बार मुकामी सहाफ़ियों ने डॉक्टर उसामा जावेद से मौक़िफ़ मांगा तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। मैं जी जवेद अस्पताल ऑपरेशन करवाने लिए आया सी अपनी बीवी का। तो यार मेरे नाल बड़ी जाती हुई है यार, तो मेरी बीवी का ऑपरेशन भी नहीं होया है, पैसे भी मेरे को ले लिया है, उन्होंने ट्रीटमेंट भी कर लिया है। मेरे छोटे छोटे बच्चे है, मेरे को इन्ने पैसे नहीं है जी। नहीं होया कि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬ नहीं होया? ऑपरेशन कामयाब नहीं होया जी। पहले उन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं की है कि है जी, सू याद नहीं रहा है, गलती हो गई है जी। ये वजह तो यह ऑपरेशन कामयाब नहीं होया। मेरी मैं मैंने हूँ कहते है लाहौर लै जाओ, मैं हूँ लाहौर कितने लै जाना, मैं गरीब बंदा है जी। नहीं तो हुण जिहड़ा ऑपरेशन उन्होंने किया जी है किस हस्पताल ने किया? जवेद अस्पताल जी आया, कल भी आया, अज भी आया, सवेरे 7 बजे का इतने आया हाँ जी। ऑपरेशन ठीक नहीं होया? ऑपरेशन ठीक नहीं होया है जी। पहले उन्होंने सारा खोलिया है, खोल के देखा है, जो समझ नहीं आया है कि साढ़े कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हुई है, सानू याद नहीं रहा है, साढ़े कोई गलती हो गई है, तो यह तो इस तरह बंद करता है। हूँ कहते जी तू लाहौर लै जा, मैं हूँ गरीब बंदा है, मैं कितने लाहौर लै आऊँगा जी। मेरे छोटे छोटे बच्चे है जी। मैं ऑपरेशन की फीस पहले दे दी हुई सी। ऑपरेशन की पर्ची हैगी कोई? हाँ अगे करो कहीं देखो जी। चलो ठीक है। हुण आसान भाई तुसी की मुतालबा करते हो? मुतालबा यही करता है कि मेरी बीवी का इलाज करवाया जाए, और कोई मेरा मुतालबा नहीं। मेरे छोटे छोटे बच्चे है, मैं तो किसी को आधारे पैसे फड़ के लिया सीगा जी। ठीक तो इन्होंने जो ऑपरेशन करने तो पहले अल्ट्रासाउंड नहीं किया, टैसट नहीं किए? नहीं, बाकी रिपोर्टा की अल्ट्रासाउंड नहीं की सी जी। बाद में जो ऑपरेशन उन्होंने मुकम्मल कर लिया है, बाद आए है जी साढ़े को गलती हो गई है, साड़ी समझ नहीं आ रहा है। की नाम तुहाडा? मोहम्मद एहसान जी। बेगम मेरी का नाम है हमेरा बीबी। तो मरीज तुहाडे दा की नाम? हमेरा बीबी जी। मरीज तुहाडा की लगता है? बेगम है मेरी जी। बेगम हुण कित्थे इस टाइम? इस टाइम हॉस्पिटल जवेद हॉस्पिटल ही है जी। नहीं इन्होंने फिर हुण ऑपरेट तो बगैर रखा क्यों होया? रखा इसको है कि 2 दिन ठीक हो जाएगी, उस तो बाद भी किसी और हस्पताल लै जाए जी। अच्छा की वो कहते हुण ऑपरेशन दोबारा फिर करना? वो कहते है जी साड़ी समझ नहीं आया, तुसीं लाहौर लै जाओ या फैसलाबाद लै जाओ, साढ़े कोई जदीद मशीनरी नहीं है जी। अच्छा चलो ठीक है।
مری سے خبر شامل کرتے ہیں مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق آستانہ عالیہ عورت نظریہ موڑا شریف F6/4 MBC روڈ اسلام آباد میں وفاقی وزیر علامہ نور الحق قادری نے حضور پیر طریقت رہبر شریعت اعلیٰ حضرت الحاج خواجہ پیر غلام محمد گوہر نذیر گوہر متظلل لالی سجادہ نشین مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف مری سے اسلام آباد میں ملاقات اور دست بوسی کی سعادت حاصل کی۔ حضور پیر صاحب متظلل لالی نے آستانہ شریف پہ آئے ہوئے تمام مہمانوں کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ آنے والے ماہ میں 3، 4 اور 5 نومبر کو مرکزی دربار موڑا شریف میں سالانہ عرس کی تقریب 3 دن جاری رہے گی، جس میں گدی نشین پیر علامہ ڈاکٹر غلام محمد گوہر نذیر گوہر صاحب خصوصی دعا فرمائیں گے۔ بہاولپور سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رانا شہزاد کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح دوسرے شہروں کی طرح بہاولپور کا نواحی علاقہ ڈیرہ بھکا میں جشن عید میلاد النبی آئل مل میں مذہبی جوش و خروش عقیدت احترام کے ساتھ منایا گیا۔ مرکزی جلوس مدرسہ غوثیہ گلزار مدینہ چوک 33 BC سردار والی سے علامہ قاری راشد کی زیر قیادت روانہ ہوا، جس میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جلوس ڈیرہ بھکا سے ہوتا ہوا اسلم آئل مل پہنچا۔ اسلم آئل مل میں علامہ راشد نے خطاب کرتے ہوئے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سعادت پر روشنی ڈالی۔ اسلم آئل مل میں لنگر کا وسیع عریض انتظام تھا۔ تقریب کے مہمان خصوصی سرفراز عباسی، ڈاکٹر شہزاد چودھری، زاہد کامران، عبدالرشید مہروی تھے۔ تقریب میں سینکڑوں کی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ پروگرام کے آخر میں عاشقان رسول الحاج محمد اسلم کے حق میں خصوصی دعا کرائی گئی۔ اللہ تعالیٰ الحاج محمد اسلم کے درجات بلند کرے، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین ثم آمین۔ چوچک سے مہر خادم بشیر نمائندہ 19 کی رپورٹ کے مطابق تھانہ راوی کی حدود میں ڈکیتیوں نان سٹاپ کا سلسلہ جاری۔ SHO تھانہ راوی خاموش تماشائی، اہل علاقہ کا جان اور مال غیر محفوظ۔ تفصیلات کے مطابق SHO عدنان رفیق کرائم کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام تھا۔ راوی کی حدود میں ڈکیتیوں نہ رکنے والا سلسلہ جاری۔ علاقہ تھانہ راوی میں ڈکیتیوں سے خوف اور ہراساں پھیلا ہوا ہے۔ موزہ ڈھڈوک کے قریب سعید والا روڈ پر علی حسنین وغیرہ دوسری جگہ 12 GD کے مقام پر دن دہاڑے ڈکیتی۔ 3 نامعلوم مسلح ڈاکوؤں نے اسلحہ کے زور پر کار سواروں، راہگیروں اور موٹر سائیکل سوار سے اسلحہ کے زور پر تشدد کر کے لوٹ لیا۔ ڈاکوؤں نے کار سواروں سے نقدی، قیمتی اشیاء، موبائل فون چھین لیے۔ بڑھتی ہوئی ڈکیتیوں کی وارداتوں پر پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان۔ متاثرین اور اہل علاقہ کا IG پنجاب DPO اوکاڑہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ چوچک سے مہر خادم بشیر نمائندہ 19 کی رپورٹ کے مطابق زمین کے لالچ میں خون سفید ہو گیا، گونگے بہرے میاں بیوی پر تشدد۔ اوکاڑہ نواحی گاؤں 5412 میں زمین کے تنازع پر بھائی کا بھائی اور بھابھی پر تشدد۔ اوکاڑہ دونوں میاں بیوی سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ اوکاڑہ زخمی میاں بیوی کو ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا۔ اوکاڑہ ملزم کے تشدد سے خاتون کے ہونٹ پھٹ گئے، دانت ٹوٹ گئے۔ اوکاڑہ زخمی بے یار و مددگار اسپتال میں اسٹریچر پر لیٹی ہے۔ شہباز صابری کی رپورٹ کے مطابق 2 اکتوبر سے شروع ہونے والی 6 روز انسداد پولیو مہم کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ درکار ویکسین کی خوراکیں اور وٹامن A کی ویکسین بھی پہنچ گئی ہے۔ فیلڈ سٹاف کی ٹریننگ اور شیڈول بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ مہم کے دوران صحت، تعلیم، پاپولیشن ویلفیئر اور سول ڈیفنس سمیت دیگر محکموں کے 4589 فیلڈ سٹاف فرائض ادا کرے گا۔ یہ بات ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائر شعیب علی کی زیر صدارت ایک جائزہ اجلاس میں بتائی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 6 روز انسداد پولیو مہم کے دوران ضلع بھر کے 5 سال تک کی عمر کے 6,89,411 بچوں کو پولیو سے بچا کے 2 قطرے پلانے کے علاوہ وٹامن A کی بھی خوراک دی جائے۔ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے 3036 موبائل، 206 فکسڈ اور 89 ٹرانزٹ ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ مہم میں کسی کوتاہی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پولیو مہم کے آغاز سے پہلے انسداد پولیو قوانین سے متعلق لوگوں کو آگاہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ پبلک سروس میسج ہے جس میں میڈیا کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ اجلاس میں EPI پروگرام پر 1 ماہ میں ہونے والی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں CO ہیلتھ ڈاکٹر اسد اسلم، ضلعی افسر بہبود آبادی ملک آفتاب اوان اور ڈاکٹر طارق حسن کے علاوہ تمام DDHOs اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں کھپرو سے رپورٹ حاجی جعفر بزدار۔ کھپرو میں جشن عید میلاد النبی کے سلسلہ میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ایک بڑی ریلی مولانا ناصر اطاری، مولانا یوسف اطاری کی قیادت میں ایک بڑی ریلی نکالی۔
ریلی میں سینکڑوں کی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ ریلی فیضان مدینہ میرپور خاص روڈ سے غریب آباد محلہ تیونجی روڈ سے ہوتی ہوئی ہتنگو روڈ سے شہید چوک کھپرو پر ہوئی۔ اصل نماز نور مصطفیٰ امین ادا کی گئی۔ اس کے بعد میرپور خاص روڈ سے ہوتی ہوئی فیضان مدینہ پر ریلی اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں ہر طرف لبیک یا رسول اللہ، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا کے نعرے سے کھپرو گونج اٹھا۔ اس موقع پر علامہ مولانا ناصر اتاری، مولانا شریف اتاری، یوسف اتاری نے کہا کہ ہم خوش نصیب ہیں جو ہمیں 12 ربیع الاول کا دن ملا۔ آج حضور کی آمد کا دن ہے، ہم ایسی خوشیاں مناتے رہیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے جہاں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اس موقع پر ریلی میں شرکت کرنے والے لوگوں میں لنگر تقسیم کیے، ملک کی استقامت کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ خبر کی دنیا میں رخ کرتے ہیں بہاول نگر کی جانب۔ ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق اندھیر نگری چوپٹ راج لوگوں کے دل میں قانون کا احترام ختم ہو گیا۔ ضلع انتظامیہ بہاول نگر ڈپٹی کمشنر اور مارکیٹ کے مقررہ کردہ ریٹس کو غلہ منڈی بہاول نگر کے کھاد ڈیلرز اور کمیشن ایجنٹ نے ان کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ یہ دنیا دار لوگ ہیں، ان آڑتیوں کے دلوں میں کوئی خوف خدا نہیں۔ ناظرین، ڈپٹی کمشنر بہاول نگر کی ہدایات کے مطابق آج محکمہ زراعت بہاول نگر کے ذمہ دار افسر اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ محمد اکرم یعقوب نے غلہ منڈی کا وزٹ کیا۔ موقع پر ملک ابوبکر حنین زرعی مرکز بہاول نگر جو مہنگے داموں کسانوں کو کھاد بیچ رہا تھا اسے پکڑ لیا، جو حکومت کے مقررہ کردہ ریٹ سے 1000 زائد ناجائز منافع پر یوریا کھاد بیچ رہا تھا اور لوگوں نے شکایات کی وہ عرصہ دراز سے کسانوں کو لوٹ رہا ہے۔ محمد اکرم یعقوب پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے اس کا چلان کیا اور کسانوں کو مہنگے داموں کھاد فروخت کرنے پر اس سے تمام زائد رقم کسانوں کو واپس کرائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ڈپٹی کمشنر بہاول نگر اور اسسٹنٹ کمشنر بہاول نگر سے گزارش ہے کہ غلہ منڈی کے اندر تمام کھاد ڈیلرز، کمیشن ایجنٹ جو ناجائز منافع کما رہے ہیں اور غریب کسانوں کو لوٹ رہے ہیں، ان کو پکڑا جائے، انہیں بھاری جرمانے کیے جائیں اور قرار واقعی سزا دی جائے۔ محمد مرزا ہے جی، ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਖਾਦ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ 4000 ਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਖਾਦ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਸਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ہارون آباد میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق انجمن فروغ حمد و نعت ہارون آباد اور مجلس حسان بزم کاری زبید رسول شہید کے زیر اہتمام روزانہ کی بنیاد پر 63 روز شیڈول کے مطابق محافل جاری ہیں اور بزم بابا فرید الدین گنج شکر نے بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بہترین سجاوٹ لائٹنگ کرنے والوں کے لیے حسب روایت انعامات کا اعلان کیا ہوا ہے، جو کہ ایک پروقار تقریب میں دیے جائیں گے۔ اس سلسلہ میں انارکلی لنگ بازار میں انجمن فروغ حمد و نعت اور بزم بابا فرید الدین گنج شکر کے زیر اہتمام نعت خوانی اور محفل سماع کا اہتمام کیا گیا اور گلی اسلام الدین سویٹ والی میں تاریخی محافل منعقد ہوئی، جس میں ماسٹر منظور احمد، پرویز اختر عباسی، فوجی شبیر احمد، محی الدین مقبول احمد، حاجی محمد لطیف صراف، بزم بابا فرید الدین گنج شکر کے راشد نور غوری، میاں وحید ناصر، محافل میلاد کے روح رواں مرزا محمد ادریس سعیدی، مذہبی تنظیمات کے سرپرست اعلیٰ حاجی محمد یونس آفتاب، صراف ارسلان نوری سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ٹنڈو محمد خان سے اشفاق حسین آئی جی سندھ کی ہدایات پر ایس ایس پی ٹنڈو محمد خان سید سلیم شاہ کے حکم پر پولیس کا منشیات فروشوں جرائم پیشہ ناصر روپوش اشتہاری ملزمان کچی شراب گٹکا مین پوری کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ سٹی پولیس کی بڑی کارروائی، 5000 لیٹر غیر تیار شدہ شراب برآمد کر لیا۔ اس وقت نمائندہ آن ٹی وی نیوز اشفاق ڈی ایس پی محمد خان کے ساتھ سٹی تھانے میں موجود ہیں۔ مزید جانتے ہیں جی اشفاق، تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ٹنڈو خان سٹی تھانہ پہ، جہاں پہ ایس ایس پی کے احکامات پر بھاری مقدار میں منشیات ہاتھ کی گئی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ محمد خان صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ٹنڈو محمد خان سید سلیم شاہ صاحب کے سخت ہدایت پر ٹنڈو محمد خان میں نارکوٹکس، جس میں ٹھرو ہے یا مین پڑی ہے، گٹکا، اس کے خلاف ایکشن ہے، جس کے بنا پر ہم نے ولیج کمال رشیدانی چانڈیو پہ ہم نے ریڈ کیا ہے، جس میں 5000 ان پریپیڈ ٹھرو
उसको रिकवर किया है। 200 लीटर प्रीपेड ठहरो है वो रिकवर किया है और 5 अशखास के ख़िलाफ़ केसेस दर्ज किए हैं। ये इंशाल्लाह एसएसपी साहब का मिशन है टंडो मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट को फ्री ऑफ नारकोटिक्स, जिसमें हर किस्म की मंशियात है, उनके खिलाफ़ क्रैकडाउन है और ये क्रैकडाउन जारी रहेगा और किसी को भी नहीं बख्श करेंगे। हर जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, चाहे कितना भी बड़ा होगा, उसके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, आपने मोहम्मद खान साहब की बातें सुनी। इनका यही कहना था कि एसएसपी के अहकामात पर हम ऐसी कार्रवाइयाँ मुसलसल करते रहेंगे। जी खबर शामिल करते हैं लाड़काना से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मीर कमरुद्दीन मोगीरी। अमन दाव पर लग गया, बदअमनी के चिंगारी भड़क उठी। दड़ी थाना की मुतसिल कायमेजी पैसा छाप पर लुटेरों का धावा। नकद रकम छीनने के दौरान संजय कुमार की मुज़ाहमत पर लुटेरों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। 2 मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने गोली मारकर हजारों रुपए छीन कर फरार हो गए। जख्मी संजय कुमार लाड़काना दड़ी थाना की पुलिस ने जख्मी को ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया। खुशाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बाबा मोहम्मद रमज़ान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेक्रेटरीट हल्का PP 82 में मुस्लिम लीग नून स्टूडेंट फेडरेशन के नौमुंतखब अहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम करने की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। ज़िले सदर मुस्लिम लीग नून स्टूडेंट फेडरेशन खुशाब रहमान खान रहमानी की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून स्टूडेंट फेडरेशन ज़िला खुशाब के नौमुंतखब अहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम करने की पुरवकार तकरीब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेक्रेटरीट PP 82 में मुनक़िद हुई। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी साबिक़ सूबाई वज़ीर और ज़िला नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खुशाब मलिक मोहम्मद आसिफ भा अवान ने अहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम किए। इस पुरवकार तकरीब में साबिक़ सेनेटर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला खुशाब डॉक्टर गौस मोहम्मद न्याज़ी, मलिक सईद बशीर अवान, ज़िला सदर यूथ विंग खुशाब और एडवोकेट चौधरी अरशद महमूद, मलिक मोहम्मद रिजवान और मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स और कारकुनों की कसीर तादाद ने भरपूर शिरकत की और 21 अक्टूबर को अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आमद पर खुशाब से भरपूर शिरकत का फैसला किया। इस मौके पर साबिक़ सूबाई वज़ीर मलिक मोहम्मद आसिफ भा का कहना था कि इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा हर अव्वल दस्ता ज़िला खुशाब से लाहौर अपने कायद के इस्तकबाल के लिए रवाना होगा। गोजरा में जुल्म की इंतहा। थाना नवा लाहौर की हदूद नवाही चक 347 जीम बे में बासर अफराद की गुंडागर्दी। कानून नाफिज करने वाले इदारे बेबस बासर अफराद ने कानून के सरेआम धज्जियां बिखेर दी। लाखों रुपए मालियत की तलाई जेवरात, माल मवेशी, रिहायशी घर मसमार कर दिया। मुतासिर अफराद सरापा एहतजाज, आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। गोजरा थाना नवा लाहौर की हदूद में जुल्म की इंतहा, इंसानियत सोस वाक़या। ना जमीन फटी ना आसमान गिरा। साबिका रंजिश पर बासर अफराद ने कानून की धज्जियां बिखेर दी। बासर अफराद ने चक नंबर 347 जीम बे की रहायशी मरीद हुसैन चीमा और अफजल चट्टा के घरों में दाखिल होकर लाखों रुपए मालियत का कीमती सामान और 10 तोला सोना, लाखों रुपए मालियत का माल मवेशी ले गए। जाते जाते कीमती घरों को भी मसमार कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुतासिर अफराद ने कहा कि अलीबाद चट्टा और नवाज चट्टा वगैरह के साथ हमारी साबिक रंजिश चल रही है, जिसके मुकदमात मुकामी अदालत में जारी हैं। हमने इंसाफ के लिए हाई कोर्ट से जमानत करवाई थी। इसके बावजूद उन्होंने मुकामी पुलिस के साथ साज़बाज़ होकर हमारे घरों से लाखों रुपए मालियत का कीमती सामान और तलाई जेवरात चोरी किए। जाते जाते हमारे घरों को मसमार कर दिया। मुतासिर अफराद ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और RPO फैसलाबाद से नोटिस का मुतालबा कर दिया। शामिल करते हैं पीर महल से। पीर महल के नवाही गांव चक नंबर 330 काफे इजाफी आबादी में अकबरी जामिया मस्जिद में महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। इस मौके पर हज़रत मौलाना ज़ुबैर सदीकी ने ख़ुसूसी खिताब किया। हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी रफ़ाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पीर महल के नवाही गांव 330 काफे इजाफी आबादी अकबरी जामिया मस्जिद में कारी अमीन की ज़ेर सदारत महफिल मिलादुल नबी का एहतमाम किया गया, जिसमें आका दो जहां पर दुरूद सलाम का नजराना पेश किया गया। महफिल मिलादुल नबी पर हज़रत मौलाना ज़ुबैर अकबर सदीकी ने ख़ुसूसी खिताब करते हुए कहा, ये कायनात, ये सारा निज़ाम अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद के लिए बनाया। ज़िंदगी अल्लाह और इसके रसूल हज़रत मोहम्मद के बताए हुए तरीक़े पर अमल पैरा होना है हमारे लिए ज़रिया निजात है। दीगर उलमाए किराम ने भी हजूर की सीरत तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली, जिनमें हज़रत मौलाना मोहम्मद अख्तर चिश्ती, हाफिज़ ज़िया उर रहमान, मौलाना कारी इनायतुल्लाह, हाफिज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा
شامل تھے۔ آخر میں ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئی۔ بہترین انتظامات کرنے پر اہل علاقہ اور خاص طور پر میاں اکرم نے قاری امین صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبیر کی رپورٹ سے تحصیل احمد پور شرقیہ کا تھانہ ڈیرہ نواب صاحب موضع ٹھڑی ضبطی میں چوری کا معاملہ۔ مدعی سید مصدق حسین شاہ نے مقدمے میں 2 ناحق افراد کو نامزد کر دیا، جبکہ اصل ملزمان بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ دکان سے چوری ہونے والا غیر قانونی اسلحہ اور نقد 1,50,000 روپے چوری اٹھائی گئی رقم ٹوٹل ریکوری بھی ہو چکی۔ تھانہ ڈیرہ نواب صاحب نے تاحال بے قصور ملزمان کو مقدمے سے خارج نہ کیا۔ اہل علاقہ کے احتجاج اور محمد جاوید نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، میرا نام جاوید احمد ہے اور میرے یہ جو رشتہ دار ہے ہمارا، اس کا نام ہے ملک الیاس۔ اس کا ایک ہوٹل ہے، تقریباً 2 مہینے پہلے مصدق شاہ صاحب کی چوری ہوئی تھی، جس میں انہوں نے کھوجی کتے منگوائے گئے۔ کھوجی کتے اس ملک الیاس کی دکان پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ انہوں نے پھر ہمیں پکڑوایا گیا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم جو بھی ہمارے پہ کچھ ٹائم دیا جائے، اگر ہمارے پہ چوری نکلی ہم اپنی زمینیں بھی لکھ کے دیں گے، لیکن انہوں نے ٹائم نہیں لیا۔ انہوں نے ہمیں پولیس سے پکڑوایا۔ پولیس نے ہمیں 1 دن تھانے میں رکھا۔ تھانے کے رکھنے کے باوجود پھر ہم لوگوں نے کہا ہم قسمیں ہمارے ظلم کیا گیا۔ اس کے بعد پھر ہم قرآن بھی اٹھوایا گیا ہمارے سے، قرآن پاک بھی اٹھوایا۔ اس کے بعد ہمیں چھوڑا، اور کچھ دن بعد 10-15 دن بعد اس کے اصل جو چور تھے نا وہ مل گئے ہیں، ٹریس ہو گئے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اس سے 9 گولیاں اور 1 پسٹل برآمد ہوا۔ ایک بندے سے 1,00,000 روپیہ، ایک دوسرے بندے سے بھی 1,00,000 روپیہ انہوں نے وصول کر چکے ہیں۔ پھر بھی ہمیں انصاف نہیں دے رہے، نہ ہمارے ساتھ فیصلہ کر رہے ہیں۔ تھانہ ڈیرہ نواب صاحب جھوٹی FIR ہمارے پہ جو دی گئی تھی خارج نہیں کر رہے۔ جب بھی جاتے ہیں ہمارے پہ باتیں کر کے ہمیں واپس بھیج دیتے ہیں۔ اوپر یہی کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں، آپ کا فیصلہ ہم حل کریں گے، حل نہیں کرتے۔ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میرا فیوچر برباد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میرے فیوچر کے لیے انہوں نے میرے پہ درخواست دی ہے۔ اب غریب لوگ ہیں، ہم مزدور لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، مزدوری لوگ ہیں، مزدوری کر کے نا۔ ملک بھر کی طرح چنیوٹ میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک اصغر علی گوگا سیاسی سماجی شخصیت نے اپنے علاقوں محلہ مشکی شاہ میں آمد سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں ناشتے کا اہتمام کیا۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندہ آصف اقبال سے۔ جی آصف اقبال، آگاہ کیجیے گا۔ دنیا بھر کی طرح چنیوٹ میں بھی سرکار دو عالم حضرت محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں ملا مشکی شاہ میں جو علاقائی سیاسی شخصیت ہے، سیاسی سماجی شخصیت ہے ملک اصغر علی گوگا، انہوں نے یہاں پہ بہت بڑا ناشتے کا اہتمام کیا۔ یہاں پہ جو ہے ناشتہ کرنے کے لیے شہر بھر سے لوگ جو ہے موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے یہ ناشتے کا اہتمام کیا ہے اور کیا محسوس کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ اللہ کا خاص کرم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ جمیلہ وسیلہ سے ہم ہر سال ہی جشن عید میلاد النبی کو بہت ہی اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ انجمن تاجران کریانہ ایسوسی ایشن کے صدر ملک خان صاحب موجود ہیں۔ ان سے بھی جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم حضرت محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس نبی کا جشن منایا جا رہا ہے جس کے صدقے ہم سب لوگ آج مسلمان ہیں، اور ہم لوگ انہی کے صدقے، ان کے قدموں کی بات ہم کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جو بھی مسلمان ہے اس کو جشن کو باعث کی سیاسی شخصیت مسلم لیگ کی رہنما سید ہاشم علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بھی جانتے ہیں کہ آج کے دن کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا میں آج جشن کا دن منایا جا رہا ہے، اور کیوں نہ منایا جائے، کیونکہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ محسن کائنات ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا کے اندر درد دیا ہے، ان کی جناب۔ اور اب بات کرتے ہیں MLC کی، جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے عامر شہزاد جعفری۔ ٹبی بھاریاں والی 44 WB وہاڑی سے جشن عید میلاد النبی کا جلوس نکالا گیا، جس میں ہزاروں عاشقان رسول نے بڑے والہانہ انداز میں شرکت کی اور نبی آخر الزمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا۔ جلوس 42 WB، 48 WB، 56 WB سے ہوتا ہوا پپلی اڈا آستانہ عالیہ روفیہ شکوریہ پر اختتام پذیر ہوا، جہاں پر شرکاء کے لیے سجادہ نشین آستانہ عالیہ افتخاریہ روفیہ شکوریہ پیر منیر احمد دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے لنگر شریف کا اہتمام کیا گیا۔ جلوس کا استقبال پیر منیر احمد افتخار
ملک شمیر اسر خالد عباس خان ڈاہا صدر ڈاہا ویلفیئر اتحاد عرفان خان ڈاہا پرنسپل المدثر پبلک ہائی اسکول 32 ڈاکٹر طالب حسین وسیر اور دیگر نے کیا۔ عاشقان رسول پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ دیگر عاشقان رسول میں ماسٹر آفتاب بھٹی، ماسٹر محمد بخش، ماسٹر فیاض ریاض خان ڈاہا سمیت سینکڑوں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ حاصل پور سے ہمارے نمائندہ یعقوب رضا کی رپورٹ کے مطابق حاصل پور گلی گلی سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار نعروں سے گونج اٹھی۔ جلوس میں سیاسی سماجی مذہبی شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت۔ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر گلی محلوں بازاروں میں چھوٹے بڑے جلوس اور ریلیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ گلی گلی کوچہ کوچہ محلوں میں یا رسول اللہ کی صدائیں گونجتی رہیں۔ جلوس کے شرکاء کا پھولوں سے جگہ جگہ استقبال کیا۔ علماء کرام کی قیادت میں بڑی تعداد میں 12 ربیع الاول کے جلوس گلی محلوں بازاروں سے برآمد ہوئے۔ جلوس کے راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ جلد یا بدیر الیکشن تو کرنا ہی پڑیں گے، مزید تاخیر کی صورت میں نتائج اور بھی مہلک ہوں گے۔ آئین کی روح سے دفعہ 62 کے تحت امین اور دیانتدار قیادت کا انتخاب ہونا چاہیے جس سے ملکی مسائل حل ہوں گے۔ نائب امیر جماعت اسلامی سابق سینیٹر پروفیسر ابراہیم نے نجی میرج ہال میں پارٹی کارکنان کے مشاورتی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہارون آباد کے نجی میرج ہال میں جماعت اسلامی کی طرف سے مشاورتی سیشن میں سابق سینیٹر پروفیسر ابراہیم نائب امیر جماعت اسلامی نے خصوصی شرکت کی۔ ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جلدی یا بدیر الیکشن تو کرانا ہی پڑیں گے، تاخیر کی صورت میں نتائج اور بھی مہلک ہوں گے۔ سابقہ حکومتیں متوقع نتائج سے خوف زدہ ہیں اور فرار کے راستے تلاش کر رہی ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال صوبہ سندھ کے بلدیاتی انتخابات ہیں۔ موجودہ حالات میں سب اپنے تجربے کر چکے، اس وقت قوم کی نظریں جماعت اسلامی پر ہیں۔ ڈاکٹر عرفان اللہ چودھری، ڈائریکٹر نافذ جنوبی پنجاب ولید ناصر ضلعی امیر بھی ان کے ہمراہ تھے اور اس موقع پر کارکنان کی طرف سے معززین کے لیے پرتکلف ناشتے کا اہتمام کیا گیا۔ شہباز صابری ایڈیشنل آئی جی ایلیٹ پنجاب ڈاکٹر محمد وقار عباسی کی ذکاء اللہ شہید پولیس لائن سرگودہ آمد۔ ایڈیشنل آئی جی ایلیٹ پنجاب ڈاکٹر محمد وقار عباسی کی ذکاء اللہ شہید پولیس لائن سرگودہ آمد پر ایس پی ہیڈ کوارٹر ایلیٹ فورس محمد سلمان لیاقت اور ایس پی انویسٹیگیشن سرگودہ فرحان اسلم نے استقبال کیا۔ انہوں نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء پولیس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر انہوں نے ایلیٹ فورس کے شہید جوان ساجد شہید کے بیٹے سے بھی ملاقات کی۔ بعد ازاں انہوں نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اپنے خطاب میں کہا کہ ایلیٹ ایک بہترین فورس ہے جس کا دہشت گردی سے نمٹنے اور قیام امن میں اہم کردار ہے۔ ایلیٹ فورس کی ویلفیئر کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایلیٹ کا الاؤنس 6,500 سے بڑھا کر 10,000 کر دیا گیا ہے اور اس کے لیے نئی گاڑیوں کے ساتھ مزید سہولیات کا تحرک کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی جوان کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے جوانوں کے مسائل سنے اور موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ انہوں نے ایلیٹ کے جوانوں کے رہائشی کمروں اور زیر استعمال اسلحہ اور دیگر سامان کا معائنہ کیا۔ انہوں نے ایلیٹ آفس میں پودا بھی لگایا۔ تقریب کے اختتام پر ایڈیشنل آئی جی ایلیٹ جوانوں کے ساتھ گھل مل گئے اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ ترجمان سرگودہ ریجن پولیس۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ محمد ارشد بھٹی کی اس رپورٹ پر جامعہ عاصم مدینہ مسجد میں عید میلاد النبی کے سلسلہ میں شہر بھر سے جلوس اور ریلیاں نکالی گئی، جس میں مرکزی کردار ادا کرتے ہوئے جامعہ عاصم مدینہ مسجد، جس کا شمار دنیا کی بڑی قدیمی مسجدوں میں ہوتا ہے اور ساہیوال میں سب سے قدیمی اور بڑی مسجد کا بھی لقب حاصل ہے، جس کی صدارت فضل رسول نورانی نے کی اور ان کے ساتھ شرکا مشتاق احمد بھٹی اور حاجی ندیم احمد سلطانی، مرزا شوکت بیگ، مفتی غلام رسول ربانی، چودھری ندیم ظفر، شیخ محمد کاشف، میاں ظفر اقبال، راؤ آصف۔ سب سے ضروری وہ بچے جنہوں نے پورے بازار سے چکر لگاتے ہوئے بردہ شریف پیش کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں نعت قصیدہ پیش کرتے رہے اور بے بازاروں کا چکر لگاتے رہے اور ان بچوں کے لیے خصوصی سبیلوں کا اہتمام کیا گیا، جس میں دودھ اور شربت اور جوس سے نوازا گیا اور مقررہ کردہ راستوں سے ہوتے ہوئے بلدیہ گراؤنڈ میں اختتام پذیر ہوئے۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے۔ ہمارے نمائندے طارق محمود شاد کی رپورٹ سے۔ لیاقت پور جشن عید میلاد النبی کے سلسلہ میں آل سعید بک سینٹر پر سالانہ محفل میلاد منعقد کی گئی۔ محفل میلاد میں تحصیل بھر سے لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ علامہ مولانا حنیف سعیدی نے نقابت کے فرائض انجام دیے۔ محفل میلاد کا پروگرام سجانے کے لیے
गुलजार शहीद के बरादरान और इनके भतीजों और दोस्तों ने हिस्सा लिया। तलावत कुरान पाक से महफिल का आगाज़ हुआ। इसके बाद मुख्तलिफ नात ख़्वान ने इश्क़ मुस्तफ़ा के तराने पढ़े, मरहबा या मुस्तफ़ा के नारे लगे। ख़ुसूसी खिताब के लिए जिगरे गोशा गज़ाली ज़मान साहबज़ादा अरशद सईद कासमी मुल्तान से तशरीफ़ लाए। उन्होंने अपने खिताब में कहा, होना इश्क़ मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फ़जूल है। मेरे आका अलैहिस्सलाम अदल और इंसाफ की मिसाल थे। 12 रबीउल अव्वल का दिन आशिकान रसूल बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन के मौका पर मुल्क पाकिस्तान में आका से मोहब्बत करने वाले जगह जगह पर चिरागा और झंडे लगाकर मोहब्बत का सबूत देते हैं और मस्तोंग में मिलादुल नबी के सिलसिला में जुलूस पर खुदकश हमले की भरपूर मज़म्मत करते हैं। हम अपने सिक्योरिटी इदारों से कहते हैं कि इन मुजरिमों को पकड़कर जल्द से जल्द सजा दी जाए। धमाके में सिक्योरिटी अफसरान समेत कई आशिकान रसूल शहीद हो गए। इनके लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। रबीउल अव्वल के महीने में मुल्क भर में महफिल मिलाद के प्रोग्राम मुनक़िद हो रहे हैं। इनकी हिफाजत हमारे सिक्योरिटी इदारों की है। आज के प्रोग्राम को सिक्योरिटी वालों ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की। आखिर में लंगर का वसी इंतज़ाम था। दिया गया ये तो हमेशा सारी होती रही कि पहले खत्म नबूवत तो हमने ही मामला किया था, बाद में लोगों ने कब्जा ग्रुप ने आगे कब्जा किया है। अल्लाह ताला खालिद मुस्तफ़ा जी को अल्लाह ताला गरीब की रहमत फरमाए, उन्होंने दोबारा कब्जा छुड़ाया है। प्यारे भाई, मतलब मेरे कहने का ये, जरा गौर से सुनो, मतलब मेरे कहने का ये है कि ये जो मामला पाकिस्तान हमारा है, हमने पाकिस्तान बनाया, हमारे बुजुर्गों का खून है, हमारे बुजुर्गों का फैजान है, और तभी ये 27 रमज़ान मुबारक के शब में पाकिस्तान हमारा वजूद में आया है। प्यारे साथियों, इस पाकिस्तान के अंदर हम कोई रखनंदाजी पसंद नहीं करते, और हम ये भी पसंद नहीं करते कि सहाबे कराम या ईद मिलादुल नबी शरीफ की दुरूद के ऊपर ऐसी इसके मामला हों। हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं, मेहरबानी फरमाएं, मुजरिमीन को मुकर्रर वाकई सजा दी जाए, और हम सब के सब इस बारे में आपका साथ देंगे। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं। हारून अब्बास से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अलरखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक कोयटा धमाका सवालिया निशान है। मुल्क दुश्मन अनासर मुल्क में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वाक़ई की मज़म्मत करते हैं। हाफिज़ वहीद अहमद अवान जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक़ सूबाई टिकट होल्डर मुत्तहिदा मजलिस अमल हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने कहा कि सियासतदान और इदारे रोज़ लगा रहे हैं कि पाकिस्तान मुश्किलात से निकल आए। जनवरी में आम इंतखाबात नज़र नहीं आ रहे। बलूचिस्तान और खैबर के में बर्फबारी की वजह से अवाम वोट नहीं डाल सकेगी। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के नज़रियात पाकिस्तानी नहीं हैं। ऐसे इलेक्शन में तो क्या सियासत में भी नहीं होना चाहिए। हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ एक भी केस नहीं है, और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने भी अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया है। ये है जमीयत उलमा इस्लाम की तारीख। अवाम की नज़रें जायज़ा ले रही हैं और वो मौलाना फजल रहमान की क़यादत में अपना किरदार अदा करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम ही मुल्क को मुश्किलात से निजात दिलाएंगे। हारूनाबाद फोटाबाद समेत ज़िला भावनगर जमीयत का किला है। डेरा लैयार से खैर बख्श खोसा की रिपोर्ट के मुताबिक जाफराबाद में सानिया मस्तोंग और सानिया हंगू के खिलाफ मुख्तलिफ मजहबी जमातों की जानिब से रैलियाँ निकाली गई और एहतजाजी मुजाहरे किए गए। डेरा लैयार की बाजारें सोग में बंद रहीं। शहरियों ने कारोबारी मराकज़ बंद करके शटर डाउन कर दिया। डेरा लैयार में जमात अहले सुन्नत के ज़रिए तमाम सैयद मोहसिन शाह की क़यादत में अमन दो रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने टी चौक पर धरना दिया। जमात इस्लामी के ज़रिए तमाम न्यू बस अड्डा से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरकाए निगरान हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रेस क्लब पहुंच गए, जहां पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। दोनों एहतजाजी मुजाहरों में खिताब करते हुए मुजाहिरीन ने बलूचिस्तान के सूबाई निगरान हुकूमत को नाकाम करार दिया और हुक्मरानों से दहशत गर्दी को कंट्रोल करने, अमन को बहाल रखने का मुतालबा किया है। आखिर में शहदा मस्तों के बुलंद दर्जात और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए अल्लाह के हजूर दुआएं मांगी गई। खबर शामिल करते हैं आरावाला से हमारे नुमाइंदा अब्दुर्रज़ाक जोया की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इंसानी जानों से खिलवाड़ जारी। एक और बच्चा डॉक्टर्स की बेहिसी और गैर तरबियत याफ्ता अमला की मुबैना गफलत और नातजुर्बाकारी की भेंट चढ़ गया। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन इम्तियाज अहमद खिची ने वक़ूए का फौरी नोटिस लेकर ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर अदनान और 2 नर्सेस को फौरी मुअत्तल कर दिया और इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। पाकपतन के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत और गैर तरबियत याफ्ता अमले की जानिब से गलत इंजेक्शन लगाने से 8 साला बच्चा जाम हक ईद मिलादुन नबी जुलूस पर गए बच्चे को पाँव में मामूली चोट लगने पर अस्पताल लाया गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के एमरजेंसी में लाए गए 8 साला वकास डॉक्टर की जानिब से इंजेक्शन लगाए जाने के फौरन बाद
बच्चे की हालत गैर हो गई। इंजेक्शन लगाए जाने के बाद 8 साल वकास मौके पर जाँ बहक हो गया। वालिदैन का कहना है कि बच्चे को महज पट्टी लगवाने आए थे, लेकिन मासूम बच्चा गैर तरबियत याफ्ता अमले की भेंट चढ़ गया। सरकारी अस्पताल में हमारे 8 साल वकास का कत्ल हुआ है और सरकारी अमले ने हमें धक्के देकर बाहर निकाल दिया, जबकि डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज़ अहमद खान खिची का अस्पताल में बच्चे की हलाकत के वाक़े पर सख्त नोटिस। मौके पर मौजूद डॉक्टर अदनान और 2 चार्ज नर्सेस को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। वर्सा की जानिब से बच्चे को दी जाने वाले दवाइयात मुहैया करने वाले डॉक्टर मेडिकल स्टोर को भी फौरी सील कर दिया गया और इंक्वायरी कमेटी को 3 दिन में मुकम्मल तहकीकात करके हतमी रिपोर्ट पेश करने के अहकाम जारी कर दिए। नंबरदार है ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ, ਉਤੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਪੱਟੀ ਲਵਾ ਲੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਲਾਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਝੱਗ ਨਿਕਲ ਲੱਗ ਪਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਉਹ ਟੀਕੇ ਲਾ खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक DSP शकरगढ़ की निगरानी में SHO थाना सदर शकरगढ़ ने मंशियात फरोशों के खिलाफ बेहतरीन कार्रवाई करते हुए मुलजिम के कब्जा से 3300 ग्राम चर्स और 60 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली। DSP हेडक्वार्टर की निगरानी में SHO थाना सिटी नारोवाल ने मंशियात फरोशों और नाजायज असलाह होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में 2 मुलजमान गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जा से 40 बोतल शराब, 210 ग्राम चर्स और बंदूक 12 बोर बरामद कर ली। SHO थाना सदर नारोवाल ने मंशियात फरोशों और नाजायज असलाह होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में 2 मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जा से 1200 ग्राम चर्स और 20 लीटर शराब बरामद कर ली, जबकि नाजायज असलाह होल्डर्स को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया। DPO नारोवाल राना ताहिर रहमान खान ने कहा कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन अनासर का खात्मा करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद, सेक्रेटरी औकाफ ताहिर रजा बुखारी और सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन मुख्तार मसूद ने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर ज़हीर अनवर जपा के हमरा उच्च शरीफ का दौरा किया। उन्होंने कहा कि उच्च शरीफ तारीखी खित्ता और सूफिया के सरजमीन है। उन्होंने दरबार हज़रत सैयद जलालुद्दीन बुखारी, हज़रत मखतूम जहानिया जहांगश्त, हज़रत फजलुद्दीन लाडला, दरबार बदरुद्दीन बाखरी, हज़रत राजन कताल के मज़ारात और मस्जिद हाजात का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मजहबी टूरिज़म के हवाले से ज़ायरीन की सहूलत के लिए तमाम सहूलियात मुहैया करने की हिदायत की। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी औकाफ, सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन और डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका इदाराजात के अफसरान से मुलाकात की और इन्हें मुकम्मल प्लान तैयार करने की हिदायत की। उन्होंने वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स IDEEP के नुमाइंदगान को मनसूबा की मुकम्मल तैयारी करने के साथ तमाम मज़ारात को अपनी असल हालत में बहाल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि वेटर्स के लिए मुकम्मल रहनुमाई, मालूमात और सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि दरबार खूबसूरत अंदाज में बरकी कुमकुमों से रोशन किया जाए। इस मौके पर XCN औकाफ जनूबी पंजाब सैयद रावल गिलानी और एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ गुलाम अब्बास को मुतल्लिका अदारों के नुमाइंदगान को मावनत फराहम करने की हिदायत। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न डॉक्टर एहतशाम मनोरर ने कहा है कि काश्तकार से कपास की मुकर्रर नर्ख पर ख़रीदारी के अमल को यकीनी बनाया जाएगा और कपास की मार्केट रेट्स के हवाले से सोशल मीडिया और दीगर जगहों पर गलत अफवाहें और ख़बरें फैलाने वाले अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि महकमा ज़राअत की टीमों, मंडियों और फैक्ट्रियों में कपास की आमद और मुकर्रर नर्ख पर ख़रीदो फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग कर रही है ताकि काश्तकार के माशी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि बहावलपुर डिवीज़न में कपास की बेहतरीन फसल हासिल हुई और बहावलपुर डिवीज़न की गला मंडियों में 5,22,000 मन से ज़ायद कपास की खरीदारी की जा चुकी है। याद रहे कि ज़िला बहावलपुर में 99,700 मन कपास, ज़िला बहावलनगर में 3,53,000 मन से ज़ायद कपास, जबकि ज़िला रहीमिया खान की गला मंडी में 68,000 मन से ज़ायद कपास खरीद की जा चुकी है। इसी तरह बहावलपुर डिवीज़न की 170 जनिंग फैक्ट्रियों में 10,82,000 से ज़ायद कपास की गांठें तैयार की जा चुकी हैं।
تحصیل پور سے خبر شامل کرتے ہیں ملک محمد ارشد تحصیل رپورٹر دیپالپور آن نیوز کی رپورٹ کے مطابق سالانہ عید میلاد النبی چلو چلو آستانہ عالیہ فرید پور شریف چلو روانگی مورخہ 21 اکتوبر بروز ہفتہ صبح 9 بجے انشاءاللہ ہوگی۔ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ پیر ثنا محمد چشتی رحمۃ اللہ قطب الاقطاب شیخ المشائخ حضرت خواجہ پیر سید جلال چشتی رحمۃ اللہ علیہ زیر سرپرستی پیر طریقت رہبر شریعت محب النبی حضرت خواجہ پیر احمد جمال چشتی سجادہ نشین آستانہ عالیہ فرید پور شریف تلاوت کلام پاک خصوصی خطاب مفتی حضرت علامہ مولانا مسرخ مختار درانی آف خانپور ثنا خوان سید زہیب مسعود شاہ آف راولپنڈی محمد اکرم دردی اظہر امین برادران پاک پتن شریف حافظ محمد عثمان رانجھا آف لاہور مورخہ 22 اکتوبر بروز اتوار خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر شاہ حسین چشتی مقدم ثانی سرکار آف گجرانوالا محفل سماع عابد مہر علی فریدی ہم نوا فیصلہ آباد خاون نواز فریدی و ہم نوا آف پاک پتن شریف نوٹ موسم کے مطابق بستر ہمراہ لائیں من جانب انجمن ثنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرید پور شریف گڑھ فتح شاہ۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے صدر ممتاز مذہبی اسکالر مولانا حافظ محمد قسیم شیخو پوری نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثل و بے مثال ہیں، رسول اللہ سے محبت کرنے والے خوش نصیب ہیں۔ اللہ کریم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، آپ سارے انسانوں اور دیگر تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہیں۔ رسول اللہ نے اعلی کلمات الحق کے لیے عظیم کردار ادا فرمایا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ امت مسلمہ اور خصوصاً حکمران سوائے رسول پر عمل یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام دین کامل ہے جو عقائد، عبادات، حقوق، اخلاقیات، معاملات، خدمت خلق، سیاست، مدن، جہاد اور جرائم تانا فساد کے خاتمہ کے لیے احکامات پر مشتمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام دشمن قوتیں دین مبین سے شدید خائف ہیں اور اسلام کی بڑھتی روشنی کو ختم کر کے انسانیت کو اندھیروں کی نذر کرنے کی خاطر مسلسل سازشیں کر رہے ہیں، جنہیں ناکام بنانے کے لیے مسلمانوں کو متحد ہو کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ نظام مصطفیٰ اور نموذ رسالت ختم نبوت کا مشن ہمیشہ جاری رہے گا۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلیں پی ٹی آئی تاجر ونگ کے سابق ضلعی صدر شیخ نذیر احمد نے کہا ہے کہ امن، تعلیم، صحت، روزگار اور انصاف ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ ریاست شہریوں کو بنیادی حقوق کی فراہمی اور ان کی حفاظت یقینی بنائے۔ ہوشربہ مہنگائی کے ڈانڈے مافیات سے ملتے ہیں، جنہیں نکیل ڈالنا ریاست کی ذمہ داری ہے، جس کی انجام دہی میں کوتاہی برتے جانے سے غریب شہری پس کر رہ گئے ہیں۔ جس ملک میں کروڑوں عوام کو روٹی روزی، صاف پانی اور صحت کی معیاری سہولیات سمیت بنیادی ضروریات دستیاب نہیں ہوتی تو اسے ناکام ریاست تصور کیا جاتا ہے، جس پر ارباب اختیار کو توجہ دینا ہوگی۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما انجینئر رانا اسد اللہ خان نے کہا ہے کہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے سکونی، بے چینی اور اضطراب سے نجات کا ذریعہ نبی کریم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اسوائے رسول انسانوں سے پیار اور محبت کرنے اور آپس کے اختلافات بھلا کر بھائی چارے کو فروغ دینے کا درس دیتا ہے۔ حضور اکرم کی تعلیمات سے طبقاتی تقسیم کا خاتمہ ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رک جانا اور جنہیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل پیرا ہو جانے کا نام اخلاق حسنہ ہے۔ رسول اکرم کی سیرت طیبہ دائمی اور عالمگیر ہے۔ ہمیں اپنے تمام معاملات میں سیرت طیبہ کو اپنانے کی ضرورت ہے، اسی میں ترقی اور امن کا راستہ موثمر ہے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان مسلم لیگ نون پی پی 137 کے سینئر نائب صدر سابق ممبر ضلع کونسل امیدوار پی پی 138 حاجی طارق محمود ڈوگر نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو آقا کی سیرت اور عظیم نورانی تعلیمات کو اپنانے کے عہد کرنا چاہیے اور زندگی کی ہر پہلو میں آپ کی سیرت طیبہ اور سنت نبوی کو عملی نمونہ بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اطاعت مصطفیٰ میں ہی موثمر ہے۔ آج بھی اگر مسلمان صحیح معنوں میں ختم النبیین حضرت محمد رسول اللہ کی سیرت طیبہ مطہرہ کو اپنا لیں تو وہ دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیغمبر اعظم کی ولادت ان برکتوں کا نقطہ آغاز ہے جو اللہ نے بشریت کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کی جاہل قوم کو تبلیغ اور تربیت کے ذریعے
خیر امت میں بدل دیا اور ان کی باہمی دشمنیوں کو اخوت اور محبت میں ڈھال دیا۔ جہالت میں ڈوبے لوگوں کو ایک عظیم امت بنانا ایک عظیم معجزہ ہے جو آپ کی تبلیغ اور تعلیمات سے ممکن ہوا۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی سینئر نائب صدر چودھری خالق عزیز متورک نے مستونگ میں میلاد النبی کے جلوس میں دہشت گردانہ حملہ اور ہنگو پولیس لائن مسجد میں جمعہ کی نمازیوں پر خودکش حملہ کے نتیجہ میں متعدد افراد کی المناک شہادت پر انتہائی دکھ اور غم اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مستونگ اور ہنگو دہشت گردانہ خودکش حملہ سراسر اسلام اور پاکستان پر حملے ہیں جو اسلام اور پاکستان دشمنوں کی کارستانی ہے، لیکن سفاک دشمن اپنے ان بزدلانہ حملوں سے ملک اور قوم کے حوصلے ہرگز پست نہیں کر سکتے۔ 24 کروڑ عوام پاک فورسز کے ساتھ چٹان کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہیں اور وطن امن اور دشمنوں کے تمام تر ناپاک عزائم اور مسموم ارادے ملیا میٹ کر دیں۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، ڈسٹرکٹ جیل کو بھی جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے جھنڈیوں، لائٹنگ اور رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا دیا۔ ڈسٹرکٹ جیل میں سرور کونین رحمت اللہ عالمین آقائے دو جہاں حضرت محمد کی ولادت کا جشن ڈسٹرکٹ جیل میں قیدیوں کے ہمراہ عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ ڈسٹرکٹ جیل سپرنٹنڈنٹ اظہر چیمہ اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ نوید اسلم نے بھی قیدیوں کے ہمراہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت مذہبی ڈسٹرکٹ جیل میں عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ ڈسٹرکٹ جیل میں سپرنٹنڈنٹ اظہر چیمہ اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ نوید اسلم کے ہمراہ قیدیوں کے ساتھ جشن عید میلاد النبی بڑے زور و شوق سے منائی۔ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ نوید اسلم نے قیدیوں کے ساتھ تلاوت قرآن اور نعت خوانی بھی کرائی اور قیدیوں کے ساتھ کیک بھی کاٹا اور مٹھائی بھی تقسیم کی۔ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ نوید اسلم نے قیدیوں کو خود کیک کاٹ کر دیے اور شکر پارے بھی تقسیم کیے۔ ڈسٹرکٹ جیل سپرنٹنڈنٹ اظہر چیمہ اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ نوید اسلم کا قیدیوں نے اتھاہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ قیدیوں کا کہنا تھا کہ ہم نے ایسے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منایا جسے اپنے گھر میں منایا ہو۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ جماعت اسلامی پنجاب کے امیر مولانا جاوید قصوری نے کہا ہے کہ جب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مرید کے میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں سیرت النبی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکمرانوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے احکامات کو چھوڑ کر دنیاوی آقا کی جی حضوری شروع کر دی، سود کے نظام کو اپنایا اور ملک اور قوم کو پریشانیوں کی دلدل میں دھکیل دیا۔ اس بگڑے نظام کو صرف جماعت اسلامی ہی حل کر سکتی ہے۔ ان حکمرانوں کے پاس لوٹ مار کے علاوہ کوئی منصوبہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک اسلامی ایٹمی قوت ہے، عالم اسلام کو ساتھ لے کر دنیا کے سامنے ڈٹ جائے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہرگز قبول نہیں اور نہ ہی برداشت کر سکتے ہیں۔ جس ملک میں گستاخی ہو تمام اسلامی ممالک اس کے سفیر کو نکال کر تجارتی بائیکاٹ کر دیں، پھر یہ مسائل حل ہوگا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے جماعت اسلامی مرید کے سے MNA کے امیدوار مرزا محمود عالم، MPA کے امیدوار رانا ظہیر بابر اور جنرل سیکرٹری چودھری طارق ریحان نے بھی خطاب کیا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزارت تجارت نے جمعے کو بتایا کہ ایک اہم پیش رفت پاکستان نے خلیج تعاون کونسل کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دی ہے۔ وزارت نے اس پیش رفت کو ایکس پوسٹ میں شیئر کیا جو پہلے ٹویٹر تھا۔ وفاقی وزیر تجارت ڈاکٹر اعجاز اور سیکرٹری جنرل GCC نے ریاض سعودی عرب میں پاکستان GCC FTA کے مشترکہ بیان پر دستخط کیے۔ یہ بات سرکاری ایپ کی رپورٹ کے مطابق دونوں فریق ایک طویل عرصہ سے بات چیت کر رہے تھے اور فائنل راؤنڈ 26-28 ستمبر 2023 کو GCC ہیڈ کوارٹر ریاض میں منعقد ہوا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق روس کے میزبانی میں افغانستان کے بارے میں علاقائی سلامتی کے اجلاس میں چین اور بھارت سمیت دیگر علاقائی ممالک کی شرکت نے عبوری افغان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک میں موجود ہر قسم کے دہشت گرد گروہوں کو ختم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے اور اس بات کو یقینی بنائے ان کا علاقہ اب دہشت گردی کے ہاٹ اسپاٹ کے طور پر کام نہیں کرتا۔ سیکیورٹی اقدامات کو بڑھانے کا مطالبہ افغانستان کے بارے میں ماسکو فارمیٹ کی 5ویں مشاورت کے دوران ہوا جس میں پاکستان، چین، ہندوستان، ایران، قازقستان، کرغزستان، روس، ترکمانستان اور ازبکستان کے اعلیٰ عہدیداروں کو اکٹھا کیا گیا۔ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور ترکی کے نمائندوں نے بھی بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر وفاقی وزیر برائے خزانہ
محصولات اور اقتصادی امور شمشاد اختر نے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین، بینکرز اور ترقیاتی مالیاتی اداروں کے سربراہان کے ساتھ ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ کیپٹل مارکیٹ میں اصلاحات کا اہم جز ہے۔ نگران حکومت کا معاشی بحالی پروگرام۔ ان اقدامات کا مقصد سرمایہ کاری کے ذرائع کو متنوع بنانے اور فنانسنگ کے جدید طریقوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیپٹل مارکیٹ کے اداروں کی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے ترقی کو فروغ دینا ہے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد صدر مملکت عارف علوی نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو متنبہ کیا ہے کہ وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ہراساں کرنا بند کرے جو قانونی بینکنگ چینلز کے ذریعے باقاعدگی سے ترسیلات زر بھیج رہے ہیں۔ وفاقی ٹیکس محتسب کے حکم کے خلاف FPR کی جانب سے دائر اپیل کو مسترد کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ترسیلات زر کا بڑا ذریعہ ہے، لیکن فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا رویہ انتہائی افسوسناک اور نامناسب ہے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد نگران حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر کمی کر دی، جس سے مہنگائی کی بوجھ تلے دبے عوام کو کچھ ریلیف ملا۔ ادھر ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے کمی کا اعلان کیا گیا، جس کے بعد ایندھن کی نئی قیمت 318 روپے 18 پیسے فی لیٹر ہو جائے گی۔ حکومت نے مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی 7.53 روپے فی لیٹر کمی کر کے 237.28 اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 7.77 روپے فی لیٹر کی کمی کر کے 212.45 کر دی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق آج نصب شب سے ہو گیا ہے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ہائی کورٹ نے قرآن پاک کی اشاعت کو چیلنج کرنے والی درخواست پر وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے غیر سنجیدہ اور غیر تعاون کے رویے کے جواب میں نگران وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو بدھ کو ذاتی طور پر طلب کر لیا۔ اجازت کے بغیر قرآن بورڈ کے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے ریمارکس یہ کہ یہ اس عدالت یا کسی ایک شخص کا نہیں بلکہ ہم سب کا معاملہ ہے۔ جسٹس شجاعت نے یہ ریمارکس عدالت کے سابقہ احکامات پر عمل درآمد کے درخواست کی سماعت کے دوران دیے۔ رپورٹ یونس اوان سے۔ ملک بھر میں 12 ربیع الاول ولادت باسعادت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ لاہور، واہگہ ٹاؤن، مناوا، جلو موڑ، ڈیال، بسین، رامپور کوٹ عبداللہ اور باٹا پور اتو کے عوام میں بھی جشن عید میلاد النبی کا شاندار جلوس نکالا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں معززین کے ساتھ سیاسی سماجی شخصیات، MPA ملک حبیب اوان، مولانا مدثر، مولانا نعیم الرحمان چودھری، فیصل چودھری، خالد اوان، ملک منظور اوان، ملک نواز اوان، ملک صفدر اوان، نمبردار سید آصف شاہ، مولانا امجد آبدی اور دیگر کے ساتھ الصحافی الائنس پاکستان کے مرکزی صدر یونس اوان نے جلوس کی قیادت کی اور ملک اور قوم کی سلامتی کی دعا مانگی گئی۔ راجہ رضوان مجید، راجہ کامران مجید، راجہ مختار عرف چاچا، راجہ موشیان عرف مجو نزد مدنی مسجد سکھریال حضور پاک کے میلاد کے لیے سب اکٹھے ہوئے، جہاں پہ نعت خوانی کا پروگرام ہوا اور بچوں کو انعام دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں مانسہرہ سے۔ بیورو چیف یاسر راجپوت کی رپورٹ کے مطابق JUI ضلع مانسہرہ کے زیر اہتمام مانسہرہ سٹی کے خطبہ ائمہ کا اجلاس۔ JUI ضلع مانسہرہ کے جنرل سیکرٹری مولانا ناصر محمود کی صدارت میں ہونے والا اجلاس مرکزی جامعہ مسجد مانسہرہ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مانسہرہ ختم نبوت چوک میں سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کریں گے اور مفتی محمود کانفرنس پشاور میں بھرپور انداز میں شرکت کرنے کا حتمی فیصلہ بھی کیا گیا۔ اجلاس میں عام انتخابات کے حوالے سے بھی باہمی مشاورت کو مکمل کیا گیا۔